تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وآمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. عزیز ساتھیوں، ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور آئندہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر حجاج اکرام حج کے لیے نکلتے ہیں، اور یہ بہت مبارک عمل بھی ہوتا ہے. حج جو عمل ہے یہ بہت مبارک عمل ہے. اس عمل کو اسی کے طریقے پر کیا جائے جس طریقے سے اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے. اگر کوئی آدمی اپنی منمانی کے طور پر جیسا میں چاہتا ہوں ویسا اس عمل کو میں کروں گا تو وہ عمل بجائے اس کو فائدہ پہنچانے کے وہی عمل انسان کو ہلاکت کا ذریعہ بنے گی. تو بہت مبارک مہینہ ہے، اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے اس میں حج کے ایام بھی شروع ہو جاتے ہیں، چل رہے ہیں. اس لیے میں مناسب سمجھا کہ بھئی آپ حضرات کے سامنے حج کے کچھ ضروری باتیں پیش کی جائیں گی. بھئی جو حجاج اکرام جو حج کو جاتے ہیں کس طریقے سے وہ حج کو جائے، ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، دل میں کیا نیت ہونی چاہیے، اور ان کے عمل کس طرح ہونا چاہیے، اور حجاج اکرام حج کو جانے سے پہلے کون سے کام ان کو کرنا ضروری ہے. یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا. سب سے پہلی چیز ذہن میں رکھیے کہ بھئی ہر وہ عمل جس عمل کے اندر انسان کی نیت صحیح ہوتی ہے وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے. اگر جس عمل کے اندر انسان کی نیت بگڑی ہوئی ہوتی ہے تو عمل بجائے فائدہ پہنچانے کے انسان کو نقصان پہنچائے گا. جیسے مثال کے طور پر حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے. 3 لوگوں کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے. اس میں سے ایک آدمی ہوگا جو مالدار ہوگا، اور دوسرا وہ آدمی ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اس کے ہاتھ اور پیر ٹوٹے ہوئے ہوں گے، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوگا، اور تیسرا اس آدمی کو بلایا جائے گا جو دین کا علم رکھتا ہے. اللہ ان تینوں کو بلائیں گے اپنے سامنے. اور ایک بات یہاں نقطے کی بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ مت سمجھے کہ بس یہ 3 ہی لوگوں کو بلایا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ جن جن لوگوں کی نیت کے اندر جو عمل آدمی اس طرح کیا ہے اس عمل کے اندر اگر آدمی کی نیت خراب ہو تو ان ساروں کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے حاضر کریں گے. جیسے مثال کے طور پر
اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہو، مالدار ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ بھئی میں اس مال کے ذریعے سے لوگ مجھے جو ہے سخی کہے، لوگ مجھے غنی کہے، لوگ مجھے مالدار کہے، تو یہی عمل انسان کو نقصان کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک انسان مالدار کو اپنے پاس بلائیں گے، کہیں گے کہ بھئی تو نے دنیا کے اندر کیا کیا بتا؟ تو وہ مالدار کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے مال دیا، میں نے اس مال کو تیرے راستے میں خرچ کیا، تیرے غریبوں کو میں نے کھلایا، اور پھر جو ہے یتیموں کی میں نے مدد کی اور بیواؤں کی میں نے مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو نے صحیح بات تو یہ کہ بھی مدد تو کی ہے، لیکن اس خرچ کرنے کی وجہ سے، اس مال کو صدقہ کرنے کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے چاہتا کیا تھا؟ تو کہے گا کہ اللہ تیری رضامندی۔ اللہ کہیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، بات دراصل یہ ہے کہ لوگ تجھے سخی کہے کہ تو یتیموں کو، بیواؤں کو، غریبوں کو مال تو دیتا تھا، میرے راستے میں تو صدقہ کرتا تھا، لیکن اس کے ذریعے سے تو چاہتا یہ تھا کہ لوگ تجھے سخی کہے، تو دنیا میں تجھے نام تو مل گیا، وہ لوگ تو تجھے سیٹھ صاحب بول کر پکارتے تھے، لوگ تو تجھے جو ہے بڑا جو ہے سخی کہہ کر پکارتے تھے، تیری جو عزت تھی وہ دنیا میں تجھے مل چکی ہے، اب یہاں کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ تو انسان دنیا کے اندر جو ہے عمل صحیح نیت سے کرتا ہے، وہی عمل انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور پھر ایک بات یہاں نقطے کی یہ بھی ذہن میں رکھیے، انسان کی نیت اگر بدل جاتی ہے تو اس نیت کے بدلنے کی وجہ سے انسان اگر نماز پڑھتے ہوئے بھی اگر اس کی نیت بدلی ہوئی ہو تو وہ عمل بھی، وہ نماز بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ کیسا بنے گی؟ جیسا کہ اس حدیث پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آگے کہ بھئی تو نے تو سخی تھا، تو تو مال تو سخاوت کرتا تھا، لیکن اس کے ذریعے سے تو دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے عزت چاہتا تھا، شہرت چاہتا تھا، وہ تو تجھے دنیا میں مل چکی ہے۔ اب اس صدقے کے عمل کو تو نے غلط نیت سے جو ہے عمل کیا تو یہی عمل تجھے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ آگے فرشتوں کو حکم دیں گے، اے میرے فرشتوں اس آدمی کے منہ کے بل کھینچ کر اس کو جہنم میں ڈالو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھئی نیت کے عمل کے اندر نیت بدل گئی، تو بتاؤ وہ عمل میں نیت بدلنے کی وجہ سے سارا عمل بھی بیکار ہو گیا، ہوا نہیں ہوا؟ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو اللہ اپنے پاس بلائیں گے، بلا کر یہ کہیں گے کہ بھئی تو نے دنیا کے اندر کیا کیا؟ کہے گا کہ اللہ تیرے لیے میں شہید ہو گیا، اپنی جان مال کو تیرے راستے میں قربان کیا، ہر چیز کو میں نے تیرے راستے میں قربان کیا۔ اللہ کہیں گے کہ بات تو صحیح ہے کہ تو نے قربانی تو دی ہے، لیکن مقصد کیا تھا تیرا؟ چاہتا کیا تھا تو اس سے؟ تو اللہ سے کہے گا کہ اللہ تیری رضامندی چاہتا تھا۔ اللہ کہیں گے کہ بھئی تو جھوٹ کہتا ہے، جھوٹا ہے تو، بھئی تو میرے راستے میں خدمت کرتا تھا، میرے راستے میں وقت لگاتا تھا، میرے راستے میں تو جو ہے مال خرچ کرتا تھا، میرے راستے میں تو نے شہید ہوا، اپنی ساری چیزوں کو تو نے شہادت کی، اپنی ساری چیزوں کو قربان کیا، جان کو مال کو تو نے ساری چیزوں کو قربان کیا، لیکن اس کے ذریعے سے تو چاہتا یہ تھا کہ لوگ تجھے جو ہے شجاعت والا کہے، لوگ تجھے بہادر کہے، لیکن جو نیت تیری تھی اس کا تو بدلہ تجھے دنیا میں مل چکا ہے، اب تجھے یہاں کوئی چیز ملنے والی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کے منہ کے بل کھینچ کر اس کو جہنم میں ڈالو۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی طرح ایک اللہ تعالیٰ ایک عالم دین کو بلائیں گے جو دین کا علم حاصل کیا ہوا ہوگا، اب اس عالم سے پوچھیں گے اللہ تو نے جو ہے دنیا کے اندر اس علم کو تو نے جو حاصل کیا اس کے ذریعے سے تو چاہتا کیا تھا؟ تو اللہ کا وہ آدمی کہے گا کہ اللہ جو تو نے مجھے علم دیا ہے اس علم کے ذریعے سے تیری رضامندی چاہتا تھا۔ اللہ کہیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، میں نے تو دنیا کے اندر علم دیا تھا، اس علم کے ذریعے سے تو دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے اپنی بات چاہتا تھا، عزت چاہتا تھا، ہم نے تجھے دنیا کے اندر عزت دے دی۔ اب وہی علم انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو اس حدیث کو سنانے کے بعد آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ انسان کا عمل اللہ کے نزدیک وہی مقبول ہے جس کی نیت صحیح ہو۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں ان اللہ لا ينظر الى صورکم،
اے لوگوں اللہ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھیں گے, تمہارے صورتوں کو اللہ نہیں دیکھیں گے. تو گورا ہے تو تیری نمازیں قبول ہے کہ نہیں, تو گورا ہے تو تیرا صدقہ قبول, تو گورا ہے تو تیرا حج قبول, تو گورا ہے تو میرے سامنے تیری عزت زیادہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو گورا ہے تو تیری نماز میرے نزدیک قبول ہے. کیونکہ آج کل لوگوں کا مزاج یہ ہے, جو آدمی گورا دکھا انہیں بولتے ہیں کیا چہرے پہ نور ہے حضرت اس کے, بولتے نہیں بولتے. بھئی گورا ہونا یہ چہرے کی نورانیت نہیں ہے. ویسا اگر بولا جائے تو جتنے انگریز ہیں سب انہیں بزرگ بن گئے, بنے نہیں بنے, اور جتنے کالے ہیں یہ سب جہنمی بن گئے. جو ہمارے جو ہے ذہنوں کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات بیان فرما دیا, ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم, اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھیں گے, تمہارے چہروں کو اللہ نہیں دیکھیں گے, تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھیں گے, تمہارے دولتوں کو اللہ نہیں دیکھیں گے, تمہاری عہدیداری کو اللہ نہیں دیکھیں گے, چاہے تو کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, چاہے تو کونسلر ہو, ایم ایل اے ہو, ایم پی ہو, چاہے تو کوئی بھی کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بیان فرمایا کہ بھئی اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھیں گے, تمہاری دولتوں کو, تمہاری عزتوں کو, تمہاری شہرت کو نہیں دیکھیں گے. جیسے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا بھی کوئی بھی معاملہ آ گیا تو کہتے ہیں میں کون معلوم کہ حضرت میں تم نہ, بولتا نہیں بولتا, کیا تبھی معاملہ آ گیا تو کیا بولتا ہوں میں کون معلوم تم نہ, بھئی اگر خالی انگلی ہلایا تو پورا محلہ جم جانا یہاں, میں کون معلوم, اگر میں چاہا تو اسٹیشن کے اندر بھی میری بات چلتی ہے, میں چاہا تو سرکل کو بلا لیتا ہوں یہاں, میں چاہا تو پورے محلے کو ہلا سکتا ہوں حضرت, وقت کی طاقت میرے پاس ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان لوگوں کی غلیظ حرکتوں کو واضح کر کے فرمایا تمہارے ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے تمہاری کوئی عزت نہیں ہے, کوئی عزت نہیں. ایک اصولی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا انسان کے بعض عمل ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے عمل کی وجہ سے مخلوق بھی اس سے پریشان, آسمان والا بھی جو ہے, آسمان کی مخلوق بھی اس سے پریشان. بات سمجھ میں آ رہی؟ بہت ساروں کو دیکھے ہوں گے جن کی وجہ سے لوگ جو ہے ان کی بدعا کرتے ہیں کہ بھئی مرگا تو اچھا ہی نہیں, بولتے نہیں بولتے, سامنے اگر اس کی عزت بھی کر لے لیکن پیچھے کیا بولتے ہیں مرگا تو اچھا ہی نہیں, اس کی وجہ سے پورا محلہ خراب ہے, اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے خاندان خراب ہے, اس کی وجہ سے میرے اڑوس پڑوس کے بچے خراب ہو رہے, مرگا تو اچھا ہی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے آدمی اب یہ نہ سمجھے کہ بھئی میری عزت لوگوں کے سامنے بہت زیادہ ہے جس سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے, یا اپنی ذہن سے بات ہم نکال دے. بھئی اللہ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جس انسان کے عمل صحیح ہو. انسان کے عمل کو دیکھ کر جو ہے یہ مخلوق جو ہے فیصلہ کر دیتی ہے کہ بھئی یہ آدمی صحیح ہے یا غلط ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کوئی آدمی اچھا ہوتا ہے تو کوئی آدمی دنیا کے اندر جو ہے اس آدمی کو غلط نہیں کہتا, اکا دکا کوئی ہوگا لیکن اس کا عمل جو ہے لوگوں کو متاثر کر دیتا. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بڑا اچھا آدمی ہے, بڑا خیر خواہ انسان ہے, لوگوں کی اچھائیاں چاہتا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, یہ بڑا اچھا آدمی ہے, تو لوگ اس کی عزت کریں گے. لیکن جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھئی میری واہ واہ ہو, میں عزت چاہوں, محلے کے اندر میں ایک روبدار بن کر پھروں, محلے کے اندر میری عزت ہو, تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں اس سے بڑا ذلیل اور رسوا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات بیان فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم, اللہ تعالیٰ تمہارے جو ہے صورتوں کو, تمہارے شکل و صورتوں کو, تمہاری عزتوں کو, تمہاری دولتوں کو, تمہاری شجاعت کو, تمہاری بہادری کو, تمہارے جو ہے اکڑپن کو اللہ نہیں دیکھیں گے. اللہ کے نزدیک وہ عمل مقبول ہے جو عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں, تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں, جو تمہارے دلوں کے اندر ہوں گے وہی عمل اللہ کو مقبول ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایک بات یہ بات سمجھے کہ آدمی کو ہر عمل اللہ کے لیے کرنا چاہیے, ہر عمل جو بھی عمل کرے وہ اللہ کے لیے کرے. اگر کوئی آدمی حج کے لیے جا رہا ہو, انہیں چاہتا ہے کہ بھئی مجھے لوگ حاجی کہے, لوگ مجھے جو ہے اچھا انسان کہے, لوگ مجھے حاجی کہے, بتاؤ اس عمل سے اللہ اس کو حج کا ثواب دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. کئی حاجیوں کو آپ دیکھے ہوں گے
ایک مرتبہ ایک حاجی صاحب کو میں دیکھا جس کا نام لکھ رہا تھا، میں نام لکھتے لکھتے میں جو ہے اس کے نام کے اندر حاجی بول کر نہیں لکھا. انہیں کہا کہ حضرت تم نہ تمیز نہیں کیا حضرت نام لکھنے کے واسطے بھی تم یہ پڑھی سو تمہیں. میں نے بولا تم یہی پڑھے ہیں کیا؟ یہ چیز تمہیں پڑھ کر ہے سو تمیز نہیں نام لکھنے کا؟ پوچھا کیا بات ہے بھائی، میرا نام تو لکھ ڈالے لیکن نام سے پہلے تمہیں حاجی کی لکھے نہیں، میرا حاجی بھی لکھنا حضرت مجھے یہ نام تمہیں پڑھی سو. لوگوں کے سوالات ایسے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے، بعض ہم جو ہے سنے ہیں کہ الحاجی بھی لگاتے ہیں. کون سا نام؟ الحاجی، الف لام. میں پوچھا کہ بھئی حاجی ایک سمجھ میں آ گیا کہ حج کو گیا آدمی تو حاجی کہیں گے، یہ الحاجی کا مطلب کیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت الحاجی کا مطلب کیا ہے، ایک سے زیادہ حج کرنے والا اس کا نام الحاجی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں بھی نام میں فرق الحاجی بول کر لکھے تو وہ کہ الف لام شروع میں داخل کر دیے تو معلوم یہ ہوتا کہ اس نے حج پر حج کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو لوگوں کا مزاج ہمارا ایسا بنا ہوا ہے. انسان جو ہے ہر عمل سے یہ چاہتا ہے کہ بھئی مجھ سے، میرے عمل سے میری عزت ہو، میری واہ واہ ہو. بڑا عجیب مسئلہ ہمارے مسلمانوں کا. حج کو جانے والا پہلے کے زمانے میں ایسے ہوتا کہ بھئی حج کو جانے والا انسان کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کون حج کو جا رہا، کہاں آ رہا، کون عمرے کو جا رہا، معلوم نہیں ہو رہا. آج تو یہ ہے کہ بھئی حاجیوں کو مسجدوں کے اندر بلا کر بجائے جو ہے ان لوگوں کو دعا خوانی کرنے کے بجائے ان کو مسجد میں بلا کر ہار پہنا رہی، شال پوشی کر رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب اس کا؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ قوم کو؟ بات صحیح ہے غلط ہے؟ نہیں ہے بھئی. انسان حج کو تو جا رہا ہے. بھئی ایک آدمی، ایک بات میں سوال کرتا ہوں آپ سے، ایک عالم دین کا جو ہے بڑا مرتبہ ہے، ایک حاجی کا مرتبہ مجھے بڑا بتا ہے. بھئی ایک امام کا مرتبہ جو ہے بڑا ہے، ایک حاجی کا مرتبہ بڑا ہے، مجھے بتاؤ. اگر کوئی آدمی کعبۃ اللہ کو بھی چلے جائے، اگر عالم دین کا مقام اگر جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر دنیا میں میرا کوئی وارث ہے تو عالم ہے. اتنے حافظ قرآن مسجد کے اندر محلے کے اندر پھرتے رہتے، کون تب حافظ قرآن کو بلا کو حافظ ہوا نا بھئی ماشاءاللہ ہمارے محلے کے اندر حافظ قرآن ہوئے، عالم دین ہوئے، آؤ حضرت ہمیں تم نے بلا کو شال پوشی کون تے بھی آج سے کریں کیا کریں کیا؟ بولو بھئی. بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر. جس چیز کی اہمیت ہمیں ہونا چاہیے بجائے اس کی اہمیت ہونے کے نہیں کرنے کے کام ہمارے مسلمانوں کے اندر زیادہ ہے. ہو رہے نہیں ہو رہے؟ بھئی ایک عالم دین جو بنتا ہے نا، یہ کوئی معمولی نہیں بنتا ہے. انہیں ماں باپ کی قربانیاں دینا، انہیں رات دن کی اس کی محنتیں ہوتی ہیں. جو ماں باپ کے جو ہے گھروں کے اندر جتنا بستر پر آرام سے انہیں سوتا، مدرسے میں جا کر تم ایک مرتبہ دیکھو، کوئی مدرسے میں جاؤ، میں نہیں بول رہا ہوں، میرے پیچھے کبھی جا کر آپ دیکھو، کوئی مدرسے میں جا کر دیکھو جن بچوں کے پاس جو ہے پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتے، ایسی قربانیوں کے ساتھ رات میں جن بچوں کی عمر 9 سال 10 سال ہوتی ہے، اپنے بچوں کو جو ہے آدمی دور نہیں کرتا لیکن دین کے خاطر آدمی دور کر دیتا. ان بچوں کو جا کر پوچھو آپ اپنے ماں باپ کی قدر کیا، رات دن بچہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کر روتا. میں خدا کی قسم اس منبر رسول پر بیٹھ کر میں کہہ رہا ہوں، وہ جو بچہ جو ہے ایک آنسو صرف اپنے اللہ کے راستے میں اپنی زندگی قربان کر کے اپنے ماں باپ کے لیے، علم کے لیے وہ قطرہ جو انہیں جو گراتا نہیں، یہ قطرہ جو گراتا انہیں، میں خدا کی قسم مکھا کر کہہ سکتا ہوں اس کی ایک قطرے کی قدر و قیمت انہیں 100 حج کر لیا تو بھی ثواب نہیں پہنچا سکتا اس کا. کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ اور ایک ہمارے بزرگ کہتے تھے، ہمارے استاد کی ایک مجھے ملفوظ یاد آ گئی. حضرت کہتے تھے یاد رکھنا ان مدرسے کو تم حقیر نگاہ سے نہ دیکھو، ان علماء کو مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو حقیر نگاہ سے نہ دیکھو. اگر یہ بچے تمہارے محلے سے چلے جائے، تمہارے محلے سے چلے جائے، خدا کی قسم، وہ بزرگ نے کہا خدا کی قسم دکھا کر کہہ سکتا ہوں تمہارے ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ تمہاری زمین کھول کر تمہیں زمین میں گھسا سکتا ہے. آج ہمارے حرکتیں ایسے ہیں. لیکن ایک حدیث، میں اسی کی بات پر ایک حدیث کہتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دنیا کے اندر ایک بھی اخلاص کے ساتھ اللہ اللہ کہنے والا ہے تو اللہ اس کی برکت سے ساری دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں. چلاتے نہیں چلاتے؟ تو ان مدرسے میں پڑھنے والے مخلصین کی برکت سے اللہ آپ کے محلے کی، دوسرے محلوں کی حفاظت کر کے رکھا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہمارے مسلمانوں کا ایک مزاج ہے، انہیں حج کو جا رہا سکتا ہے اسے بلا کو چال پوشی کر رہے. کیا میں یہ سبھی چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر؟ بھئی ہر عمل کے اندر اخلاص رکھو. آپ انہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہا اپنی آخرت بنانے کے لیے، آپ کی تو آخرت نہیں بن رہی ہے اس میں.
بھئی ہمت افزائی اس آدمی کی جاتی ہے، حج کو جا کر آنے کے بعد اس کی زندگی بدلی تو سمجھو اس کا حج قبول ہوا. وہی بے ڈھنگی جو پہلے تھی، وہی بیاسخور پہلے تھا، وہ بیاسخور آج بھی انہیں بنیا حج کو جا کر بھی. وہی شرابی جو پہلے تھا، حج کو جا کر آنے کے بعد وہی حرکتیں اس کی باقی ہیں. پھر شان کیا بولتے ہیں؟ بے حج کو جا کر حاجی صاحب کرتے ہیں. اس لیے ہمارے مسلمانوں کی عادت ایسی ہے، حج کو جانے سے پہلے اپنی نیتوں کو ہم پاک صاف رکھیے. اور دوسری چیز، حج کو جانے والے حجاج سے آپ کہیں کبھی دعوتیں نہ کریں. ایک ضابطہ، ایک اصول بن چکا ہمارے مسلمانوں کا. انہیں حج کو جا رہا بولے تو دعوت نہیں کرے تک بعض لوگوں کے ذہن میں رہتے حج قبول نہیں ہوتا. حضرت اس کا ہے کہ نہیں ہے؟ انہیں جانا سو خالی 40 دن کے واسطے، 4 مہینے جماعت میں گیا، 1 سال جماعت میں گیا گا تو اسے نہیں بولتے دعوت کرو بول کو. انہیں خالی 40 دن جا کو مکہ مدینہ پھر لگا گا تو انہیں حج نہیں کرا. کیوں؟ دعوت نہیں کرا حضرت. انہیں کبھی جماعت کے ساتھیوں کو بولے ہمیں ایسا نہیں بولے. کیوں؟ اس لیے کہ جماعت کے کام کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، کیا بھی نہیں سمجھتے ہمیں دین کے دوسرے کاموں کو. بات سمجھ میں؟ کسی کی بات میں جو ہے ایک پر اشارہ نہیں، میں سب پر بات کہہ رہا ہوں. حج کو جانے والا انہیں پورے محلے والوں کو دعوت، کیا بھائی حج کو جا رہا ہوں، حج کو جا رہا ہوں، حج کو جا رہا ہوں. ایک حاجی صاحب کی دعوت اس ہفتے کی بات کر رہا ہوں، 8 لاکھ روپے صرف انہیں دعوت کرا پوری. 8 لاکھ روپے کی دعوت. بھی حج کے اندر کوئی اصول ہے اس طرح؟ اب سب آنے والے اس حاجی صاحب کو کیا کر رہے ہیں؟ حج کو جانے سے پہلے پورے ہار پہنا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ہار پہنا رہے ہیں. ایک ہار کتنے کا بھائی؟ 100 روپے تو منیمم ہوگا نا. ہر ایک ہار 100 روپیہ ہے. 200 ہار اس کے گلے میں پڑ گئے. کتنے پیسے ہوئے؟ کتنے پیسے ہوئے بھی جی؟ 20,000 روپے. کہاں چلے گئے بھی؟ پورے مٹھی ہوئے مل کو ہار میں چلے گئے. کہتے بھی فائدہ ملا اس سے. حج کو جا رہا سو آدمی، دعا اس کے لیے ضروری ہے. انہیں لے آگو گفٹاں دے رہا اسے، کپڑے پہن لے صاحب کپڑے. کیا ضرورت ہے بھی کپڑوں کی؟ انہیں لنگا رہا تو پہناؤ کپڑے، کوئی پریشان نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ پورے خاندان والے گئے گفٹاں لے کر دے رہے. انہیں دعوت کرے سو پورا وصول جو ہے گفٹاں میں کر لیتا انہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ 200 خالی جو ہے اسے ہاراں پڑی. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کیسا مزاج ہمارے مسلمان بنائے بتاؤ؟ وہی دعوت ایسے ویسے نہیں، دعوت بھی ایسا کرتا انہیں شادی محل میں چھوڑنا دعوت اس کی، پورے خاندان پورے محل. کیا ضرورت ہے اس میں؟ میں اس لیے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اس بدعت کے اندر شامل ہونا بھی گناہ ہے، اور اس کے اندر جو شرکت کرنا بھی گناہ ہے، اور اس کام کو کرنا بھی گناہ ہے. بھئی ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں، فقہ کی میں بات بتا رہا ہوں. بھئی ہر وہ عمل، ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں، ہر وہ عمل جس عمل کے اندر بدعت پائی جائے، جو عمل جو ہے ضروری سمجھ کر کیا جاتا، وہ عمل بدعت ہو جاتا. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے نماز، جیسے کوئی آدمی یہ سمجھا کہ بھئی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی یہ سمجھا کہ بھئی شکریہ کے طور پر کوئی آدمی سجدہ کر رہا، شکریہ کے طور پر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یا سنتوں کے بعد، کوئی نماز کے بعد اس نے کہا کہ بھئی اللہ مجھے جو ہے عبادت کی توفیق دیا، میں اس کی طفیل جو ہے ایک سجدہ شکریہ کر دیتا ہوں. حضرت اگر انہیں ضروری سمجھ کر نہیں کریا، ایسے ہی کر لیا تو اس کے عمل کو ہم ٹھیک کہیں گے. لیکن وہ چیز آدمی ضروری سمجھ کر کرے، بجائے اس عمل پر ثواب ملنے کے گناہ ملتا نہیں ملتا اسے. بھئی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل ہمیں ضروری قرار نہیں دیا. بات سمجھ میں؟ بھئی دعا کرنا یہ نماز کا حصہ نہیں ہے. میرا مسئلہ سمجھ میں آ رہا؟ نماز کے بعد دعا کرنا یہ نماز کا حصہ نہیں، بلکہ دعا الگ چیز ہے. نماز سلام سے ہو جاتی ہے. اگر کوئی آدمی سلام پھر کے اٹھ کر چلے گیا تو کوئی گناہ نہیں اسے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کوئی آدمی نماز کے بعد دعا کر لیا تو کہیں گے بھئی اچھی باتیں کر لیا آپ. اب اس آدمی یہ کہے نہیں بھئی نماز کا حصہ چیک کرنا ضروری ہے، تو ہم اس سے کیا کہیں گے؟ بھئی یہ غلط بات ہے. تو جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پر رکھا اسی عمل پر ہمیں کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی اس عمل کو ضروری کر لے تو بتاؤ وہ عمل صحیح غلط مجھے بتاؤ، غلط ہی تو ہے. تو اسی طرح اگر کوئی آدمی حج کو جانے سے پہلے دعوت کرنے کو ضروری سمجھتا ہو، اس دعوت کرنا بھی گناہ اور اس دعوت کے اندر شرکت کرنا بھی گناہ ہے. تو اس لیے ذہن میں رکھو یہ بات. آج کل کئی حجاج کو میں دیکھ رہا ہوں دعوت فنکشن حالہ میں، یہ کل پیپر میں ایک پڑھا میں بنا بھئی ایک حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں، عمومی دعوت رکھو ہے، آ جاؤ اوپر. کیا بھائی مسئلہ ہے؟ کیا بات ہے یہ؟ بھئی حاجی پہلی بات تو دل میں اپنے دل کے اندر یہ ارادہ رکھے، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں، اپنے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، میں جن لوگوں کے حقوق میں نے کھایا ہے، اپنے بہنوں کی وراثت کو میں کھایا رکھا ہوں. ایک بات مجھے نقطے کی بات آ گئی،
کئی حاجی ایسے شیطان ایسے ہوتے ہیں حج پر تو جاتے ہیں لیکن اپنے بہنوں کی وراثت نہیں دیتے ہیں. کئی لوگوں کی مال کھا کر رہتے ہیں, سود پر پیسہ دیتے ہیں, چیٹیاں چلاتے ہیں, حرام کاروبار کر کے پھر حج کو جاتے ہیں. وہ حج فائدہ ہوتا اسے ہوتا کہ بھی فائدہ. اب پورے محلے والے عزت ماشاءاللہ حج کو جا رہی ہے, حج کو بھئی کیسا حج بھئی ہے؟ لوگوں کا پیسہ, لوٹا ہوا پیسہ. اللہ اس حج کو قبول کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی غلط پیسوں سے حج کرتا ہو, غلط نیتی سے حج کرتا ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس عمل کو کالے کپڑے میں لپٹ کر منہ پر مار دیتے ہیں اسے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے ایک بات ذہن میں رکھیے, اپنی نیتوں کو پاک رکھنا پہلے ضروری ہے. رونا اللہ سے ضروری ہے. کوئی حاجی صاحب کو دیکھے ایک دن اٹھ کر جو ہے 2 روزے رکھا ہو, روزے بھی نہیں رکھتے. بھئی کیوں؟ بھئی پہلی بات تو روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ بھئی ہم دعا کریں گے کہ اللہ اس روزے کی برکت سے ہمارے حج کو قبول فرما. اللہ سے دعا کریں. کوئی حاجی روزہ نہیں رکھتا, پورے مہینے اس کی دعوتاں, جیسے ہی اس کا جو ہے شوال ختم, 20 شوال ختم ہوتے ہیں دعوتاں شروع. کیا؟ حج کو جا رہے ہیں. مسجدہ میں بلا کو جو ہے شال پوشیاں الگ اس کے واسطے, مسجدہ میں بلا کر شال پوشیاں الگ اس کے واسطے. اس لیے ذہن میں رکھیے یہ بات, ان سب بدعت کو ہمیں ختم کرنا ضروری ہے. یہ سب چیزیں شریعت کا حصہ نہیں. کس کا حصہ نہیں؟ شریعت کا حصہ نہیں ہے. شریعت کا دیکھیں, جو عمل جس طریقے سے بتایا گیا ہے اس طریقے سے آپ کر لے, وہ عمل ہمارے لیے کافی ہے. اگر کوئی آدمی اس عمل کے اندر اور زیادہ اسٹرا فٹنگ کرتا, بھئی مثال کے طور پر فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنا فرض ہے. کوئی آدمی سمجھا کہیں کو حضرت 2 رکعت ہے, میں خوش ہو گئی ہوں اللہ سے, آج بہت خوش ہوئی ہوں, آج 4 رکعت پڑھتا ہوں. بتاؤ اس کی نماز قبول ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے کیا بھئی؟ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے اللہ کہیں کو قبول نہیں کرتا, میں 4 رکعت پڑھتا ہوں, انہیں اسلام سے نکل جاتا ہوں. انہیں کیوں نکل جاتا؟ بھئی جس عمل کو جس طریقے پر اللہ نے حکم دیا ہے اس طریقے پر آپ کریں گے وہ عمل قبول ہے. وہی عمل انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. اگر جو ہے اس عمل کے اندر اگر کوئی آدمی اشراف فٹنگ کرے گا, اس کے اندر اور زیادہ ملاوٹ کرے گا, وہ عمل قبول نہیں ہوتا. تو اس لیے حج کو جانے سے پہلے ایک بات نوٹ رکھے, یہ دعوتاں, یہ شال پوشیاں, یہ ہارا اوڑھنا, یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سب چیزیں کیا ہے؟ غلط. کیا ہے؟ یہ غلط ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے, حج کو جانے سے پہلے بہت سارے ہمارے مسلمانوں کا مزاج, حج کو جانے سے پہلے پورے خاندان والے کو معاف کر لو بھائی, میں غلطی کر ڈالیا, معاف کر ڈالو بھائی, میں جو کچھ کرا وہ. بھائی کیسا معاف کرتی؟ نلڈا کال ڈال کو معاف کر ڈالتی, معاف کر ڈالتی کیا بھائی؟ بہنوں کا وراثت کھا کو معاف کر ڈالتی, سود کا پیسہ کھا گا پھر بولا معاف کر لو پورے محلے والے, کیسا معاف کرتی بھائی؟ یتیموں کا بیووں کا مال کھایا ہوا شیطان, اللہ اس آدمی کی عبادت تو قبول کرتے ہیں. اب پورے محلے کو خاندان کو اطلاع کر رہا, معاف کرو معاف کرو, کیسا معاف کر ڈالتی؟ ایک بات ذہن میں رکھیے, دعا کی قبولیت کی شرط میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. دعا جو ہے قبول جو ہوتی ہے, ایک شرط ذہن میں رکھیے. شرط یہ ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں جو آدمی گناہ کرتا تھا اس گناہ کو چھوڑے. شراب پیتا تھا, اللہ سے توبہ کر رہا, اللہ آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا, میں گناہ نہیں کروں گا. اللہ کہیں گے اچھی بات, تیری 2000 جو ہے تیری توبہ قبول ہے. ایک توبہ. بات سمجھ میں آ رہے؟ توبے کے اندر 2 چیزیں بات ذہن میں رکھی, ایک ہے حقوق اللہ, ایک ہے حقوق العباد. توبے کی میں بات بڑھ رہا ہوں. توبے کے اندر 2 باتیں ذہن میں رکھیے, ایک ہے حقوق اللہ, ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں گناہ کر چکا ہوں, تیرے میں نے نافرمانی کی ہے, میں جو ہے سود کھایا بیاس کھایا, اللہ معاف کر لے, اللہ معاف کر دیتے. لیکن دعا کی دوسری شرط یہ ہے جو کام مخلوق سے ہو تو اللہ کہتے ہیں کہ بھئی اس مخلوق کے حق کو ادا کر, بعد میں میرے سے دعا کر, تیری توبہ قبول کی جائے گی. مثال کے طور پر ایک آدمی رشوت کھاتا تھا, سود پر بیاج دیتا تھا, چیٹیاں چلاتا تھا, چلاتا نہیں چلاتا, 10 چیٹیاں ہیں بولے تو 2 چیٹیاں تو اس میں نفع کی آتی ہیں, اس میں آتی نہیں آتے. 1 لاکھ کی چیٹی بولے تو کیا کرتے ہیں, 50 کے آتے, 60 کے آتے, 40,000 کہاں بھی گئے, یہ 4 جنے کھا جاتے ہیں اس پورے نو. کھانے نہیں کھانے, یہ 4 چیٹیاں جو 40,000 روپے سے مل کر آئے, یہ بیاج ہے کہ نہیں ہے, یہ سود ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تیری عبادت اس وقت قبول کی جائے گی جن لوگوں کا مال تجھے ہے اس طرح غلط طریقے سے لیا ہے, سب کے مال کو واپس کر, اس کے بعد تیری عبادت قبول کی جائے گی. تو ایک بات ذہن میں رکھیے,
तो इबादत दुआ की कबूलियत की दूसरी शर्त क्या कि लोगों के हुकूक को अदा करने के बाद अब अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मेरी इबादत कबूल कर, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर, तो अल्लाह कहेंगे अब तेरी तौबा कबूल की जाएगी। खाली अल्लाह से अल्लाह माफ़ कर डाल, मैं चीटा चलाया माफ, कैसा माफ़ कर डालती भाई? बात समझ में आ रही? तो अल्लाह से दुआ करने का तरीका ये हुकूक की अदायगी की ज़रूरत रखे। दो बातें, अब आदमी जो है महल्ले से हज को जा रहा है, हज के आम के अंदर देखिए आप बहुत सारे हमारे मुसलमानों का मिजाज, हज को जाने वालों को एक बात नसीहत करे, भाई हज कैंप के अंदर वहाँ क्या करने जाते हैं आदमी? भाई एक इबादत है, लोगों को हाजियों को देखने जाते हैं। ये हफ्ते की बात मैं कह रहा हूँ, कई लड़कियों के हमारे पास ऐसे कॉन्टेक्ट हमारे फ़ोन आए कि कई लड़कियाँ इश्कबाजी में भी डूब रही हैं। वहाँ जाको क्या करने जा रहे? उन्हें जाको वो छोकरे से मिल रही, उन्हें जाको वो छोकरे से मिल रहे हैं। ऐसे इश्कबाजियाँ हज कैंपों के अंदर। इसलिए मैं हज कमेटी वालों से भी एक दरख्वास्त ये है कि भाई उन लोगों को आप उसूल एक ज़ाब्ता बनाए, औरतों को आना अलाउड नहीं, आते उन्हें फिर भी मस्जिद के अंदर औरत नहीं आ सकती, एक उसूल बना दिए तो औरत मस्जिद के अंदर आती नहीं आते, आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पहले ही बना दे औरत हज कैंप के अंदर नहीं आ सकती, तो फिर उसूल बन गया तो औरत नहीं जाती। बात समझ में आ रही? इस हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ, एक आदमी फ़ोन करके कहा हज़रत मेरी बेटी 2 घंटे से नहीं मिल रही है हज कैंप के अंदर, हज़रत 2 घंटे से नहीं मिल रही है। बाद में बोला भाई तलाश करो कहाँ से मिलेंगी, 2 घंटे के बाद मिली बेटी, तो बोले हज़रत खुश होगा हज़रत बेटी मिल गई मेरी। कल की बात मैं कह रहा हूँ, फ़ोन करके बोल रहा हज़रत हज कैंप के अंदर जो मेरी बेटी भाग गई थी, उन्हें गई गमी सुनी हज़रत, उन्हें छोकरे के साथ फिरने गई थी सोबत है। ऐसे काम इश्कबाजियाँ हज कामों के अंदर ऐसे हो रहे। और हज कैंप के अंदर जो आदमी जाता वो हाजियों को देखने जाता, कई लड़कियों को देखे, मस्तूरात को देखे, बन सवर कर रिश्ता देखने जा रही क्या? वहाँ रिश्ता देखने जा रही। कई लड़कियों को देखे हज कैंप को जा रहे, उन्हें बन सवर को, अली लगा ले को, मेकअप कर ले, बुर्का नहीं पहन, बुर्का पहनने वाली भी बुर्का निकाल को जा खड़ी है वहाँ। अब बताओ ये इबादत की जगह गुनाह के अड्डे बने नहीं बने? भाई गुनाह के अड्डे ही नहीं है। अब इन गुनाहों के अड्डों को ख़त्म करने का तरीका क्या? भाई लोगों की जिम्मेदारी आए कि भाई हज कैंप के वालों से कहे भाई इन चीज़ों को ख़त्म करे। एक इबादत है, हज वाला अमल बड़ा अमल है, इस अमल के अंदर आप क्या चाह रहे? बड़े बड़े लोग भी आती हैं वहाँ, उनके भी हरकतें हम देखे हैं, उन्हें भी आंखों के, अभी हाजियों को इतना नहीं, उन्हें भी लड़कियों को दिखता शौक वहाँ इशारों इशारों के अंदर आंखों के गुनाह। अब उन्हें हज को जा रहा सो निकाह पाक कर को जाना सो की हज के अंदर हज कैंप के अंदर ही निकाह के गलत कर ले को, मक्के को जाकर देखा तो वो निकाह पाक हैं। पाक हैं क्या भाई? गंदी निगाहों से हज का आप काबतुल्लाह को क्या देखेंगे? दिल जो है इबादत तकवे से कबूल होती है, दिल के इकरार से इबादत कबूल होती है, दिल के पाक साफ होने से इबादत कबूल होती है। हज वो अमल है जिसका जाहिर भी पाक होना, बातिन भी पाक होना ज़रूरी है। जाहिर को भी पाक रखिए आप। अब बहुत सारे हाजियाँ हज को जाने के बाद मक्के के पास ये फोटो वो फोटो, क्या भाई ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है इस पर? मक्के के सामने फ़ोटो पकड़ ले, मदीने के सामने फ़ोटो। भाई एक आदमी इबादत के लिए जा रहा है, अल्लाह के सामने क्यों जा रहा है? भाई मेरे गुनाह माफ़ हो। हाजी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाजी जब सही तरीके से हज करता है वो गुनाहों से ऐसे पाक और साफ़ होता है जैसे कि अपनी माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो, ऐसे गुनाहों से पाक और साफ़ होता। अभी नहीं यहाँ करे सो गुनाह बस नहीं, फिर मक्के में जाको फिर अलग से गुनाह कर रहा, वहाँ ना को फोटो पकड़ ले को, वहाँ ना को ये कर ले को, देखो मैं काबे के सामने खड़ी हूँ मैं ये करूँ, क्या भाई काम ये वीडियोग्राफी कहते ये क्या भी क्या ज़रूरत है? भाई ज़रूरत के बकदर भी आप फ़ोन में फ़ोटो पकड़ सकते हैं, लेकिन बेगैर ज़रूरत जो है फ़ोटो में, फ़ोन के अंदर भी फ़ोटो पकड़ना गुनाह है बगैर ज़रूरत के। जब भी ज़रूरत नहीं चुपके फ़ोटो पकड़ ले फिर ये भी गुनाह है। ज़रूरत रही आप फ़ोटो फ़ोन में पकड़ लिए, इससे कोई गुनाह नहीं। जैसे कभी चले गए आप, कभी ज़रूरत की चीज़ थी आप फ़ोटो पकड़ लिए, जब ज़रूरत की चीज़ नहीं है बार बार आपका ये फ़ोटो पकड़ रहे हैं, तो फ़ोन के अंदर भी जो है बग़ैर ज़रूरत के फ़ोटो पकड़ना भी गुनाह है। तो इसलिए एक बात जहन में रखे, वहाँ जाने के बाद इबादत में आदमी को रोना ज़रूरी है। हमारे बुज़ुर्गों के बारे में हमने सुना है, पढ़ा भी है। आप एक मरतबा कभी फ़ज़ाइल हज पढ़े, जो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, ये फ़ज़ाइल हज को कभी पढ़े आप? किस तरह जो है हमारे बुज़ुर्गों ने हज किया है, वहाँ जाकर क्या अमल करते थे, इस अमल पर आप करें। बजाय वहाँ जाकर आदमी हज को जाने से पहले कोई चीज़ सीख कर नहीं जाता, कौन की एरा गेरा क्या की बोले वो सुनने को चलेगा, क्या भी करे क्या भी नहीं करे जाको वहाँ।
تو اس لیے حج پر جانے سے پہلے حاجیوں کے لیے ایک چیز ضروری ہے، اپنی نیت کو پاک و صاف رکھے، وہی عمل کرے جو قرآن حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہاں جا کر بھی وہی عمل کرے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہو۔ فوٹو پکڑ لے، یہ پکڑ لے، وہ پکڑ لے، بلا بدتر کے کام نہ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ حج کو تو جاتے ہیں لیکن ان کے پیسے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتے، کوئی فائدہ نہیں دیتے، اس کا سفر اس سے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ آگے صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا نبی جی کیوں اس حاجی کے حج کو قبول نہیں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ وہ حاجی اس نیت سے حج کو گیا تھا کہ لوگ مجھے حاجی کہے، اور لوگ مجھے جو ہے اس نیت سے انہیں حج پر آیا تھا کہ وہ سفر کی نیت سے آیا تھا، ٹور کی نیت سے حج کو آیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بہت سارے حاجیوں کو دیکھے، عمرے کو جانے والوں کو دیکھے، کیوں بھائی حضرت کہاں تھا پھرنے جانا نہیں، چلو مکہ کو چلیں گے پھرنے۔ ایک میں بدعت بیان کر دیتا ہوں، ایک چیز آخری بات، بہت سارے ہمارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے عمرے کو جانے والے، حج کو جانے والے، شادی بھی دیکھو حج کر رہے نہیں کر رہے؟ بہت ساروں کو دیکھیں آپ نے، کہاں کرے بھی نکاح کہاں ہوا؟ مکے میں ہوا سو حضرت نکاح۔ یہ بھی بدعت ختم کرے اس چیز کو۔ بھئی نکاح آسان ہے، کبھی موضوع کو میں لیتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی موضوع پر بات کریں گے۔ بہت سارے حاجیوں کو دیکھیں عمرے پر جانے والوں کو مکے میں جا کو جو ہے نکاح کر رہے، کیوں بھائی فضیلت حضرت، کیا فضیلت بھائی نکاح ایک اللہ نے آسان کر رکھا ہے، آپ نکاح کر کے جاؤ کوئی بات نہیں۔ نکاح سے پہلے جانے کا مطلب کیا؟ بھائی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی نکاح کا حصہ یہ بھی ہے کہ مکے میں جا کر نکاح کیا جائے۔ آپ غریب لڑکی کیا کرنا بھائی؟ غریب لڑکیاں کیا کریں گے؟ غریب لڑکیاں یہی سوچیں گے بھی میرا شوہر بھی اگر مالدار رہا تو میرا شوہر بھی مجھے بلا لے جا کو مکے میں نکاح کرتا۔ نکاح کی فضیلت مکہ اور مدینہ میں کرنے کی نہیں ہے، جہاں چاہے آپ نکاح کرو نکاح ہو جاتا، نکاح کر کے اپنی بیوی کو لے کر جاؤ، بڑی اچھی بات ہے۔ نکاح جا کر وہاں کرنا یہ غلط بات ہے، گناہ بھی ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔